اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، آج ہم جو پچھلا ہمارا باب شروع ہوا تھا اسی کے ضمن میں احادیث بیان کریں گے. تو یہ پچھلا باب جو تھا یہ میانہ روی کے بارے میں تھا کہ دین میں اور اللہ کی اطاعت میں ہمیں اعتدال کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. تو الحمدللہ کافی احادیث آپ کو بتا دی گئی تھی اور آپ نے ذکرًا ان سے استفادہ بھی کیا ہوگا. آج جو چند ایک احادیث رہ گئی اسی باب میں تو وہ خاصی طویل ہیں، اس لیے ذرا توجہ سے سمجھ کے سنیے گا. تو سامنے اپنی کتابیں بھی کھول لیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، اور کوئی بات جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو آپ پینسل کے ساتھ ذرا اپنی کتاب پہ ہی نوٹ ڈاؤن کر لیں. تو حدیث نمبر 148 تک ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی. آج حدیث نمبر 149 سے ہم اللہ کے فضل سے آغاز کر رہے ہیں. تو یہ حدیث ہے وعن ابی جحیفۃ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اخی النبی بین سلمان و ابی الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء فرآ ام الدرداء متزلۃ فقال ما شأنک. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء کو بھائی بنایا تھا. آپ نے ابو درداء کا نام پہلے بھی سن رکھا ہے. اب یعنی یہ اب آپ کو اس حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارے کے ضمن میں ایک دوسرے کے بھائی بنایا تھا، اس کو مؤاخات کہا جاتا ہے کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا دینی بھائی بنا دیا تھا اور ان میں ایک یہ دینی بھائی چارے کا رشتہ قائم کر دیا تھا جس کو کہ مؤاخات کہا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح انہوں نے حضرت جو سلمان جن کا نام یہاں لیا جاتا ہے اور ابی درداء جو تھے ان کو آپس میں بھائی بنایا تھا. تو بھائی بنانے کا مطلب ہے کہ پوری جو ان کی ذمہ داری ہے وہ مہاجر بھائی کی وہ انصاری بھائی کے اوپر آ گئی. تو اب دیکھیں یہ بھائی چارہ جو تھا ان کا آپس میں کس طرح سے تعلق تھا. تو آگے چلتے ہیں کہ حضرت سلمان نے ایک دن حضرت ابو درداء سے ملاقات کی اور یہ دیکھا کہ ام درداء یعنی درداء ان کا بیٹا تھا جس کی کنیت سے والد کا ابو درداء کہلاتے تھے اور ماں ام درداء. تو ان سلمان نے کیا دیکھا کہ ام درداء جو ہیں یعنی ان کی دینی بھابھی جو ہیں وہ میلے چیلے کپڑوں میں ملبوس ہیں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا تو کہا کہ تم اتنے میلے کو چلے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے. تو اب ام درداء کا جواب سنیے کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی تو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا. کہ تمہارا بھائی جو ہے یعنی ابو درداء وہ دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہے، گویا ان کو دنیا سے بے انتہا بے رغبتی ہے، تاکہ اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا. تو بیوی نے کس کے لیے بننا سنورنا اور کپڑے تبدیل کرنا ہے، لہذا جیسی بھی ہوں ٹھیک ہو. اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ام درداء نے ان کے لیے کھانا تیار کیا.
جب ان کو کہا گیا کہ کھانا کھاؤ تو ابو درداء نے کہا میں تو روزے سے ہوں. اب بیوی اپنا فرض نبھا رہی ہے، خاوند کے لیے کھانا تیار کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو روزے سے ہوں. اب دیکھیے نا ان کی جو اپنے اوپر جو زہد انہوں نے طاری کیا تھا کہ بیوی سے تعلق کوئی نہیں ہے، کھانے سے تعلق نہیں ہے. تو سلمان جو ان کے یعنی دینی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھا سکتا جب تک کہ تم نہ کھاؤ، کہ تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں. چنانچہ انہوں نے کھانا کھا لیا. اچھا، اب یہ کہ کھانا کھا لیا یعنی ظاہر نفلی روزہ تھا، اور نفلی روزہ جو ہے اس کو توڑنا جائز ہے مہمان کی خاطر. اگر مہمان کی ایسی خواہش ہے تو حقوق العباد کو ہمیشہ فوقیت دی جاتی ہے ہمارے دین میں ہر لحاظ سے. اب جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ عنہ قیام کے لیے تیار ہوئے. کون سا قیام؟ قیام اللیل، تہجد کے لیے. سلمان نے ان سے کو کہا کہ تم سو جاؤ. وہ سو گئے کہ رات ہوئی ہے تمہیں چاہیے کہ سو جاؤ. تھوڑی دیر بعد وہ پھر اٹھنے لگے. تو اب سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھی سو جاؤ تم، کہ ابھی کیا ضرورت ہے کہ تم اپنے جسم کو کوئی آرام ہی نہ دو اور ساری رات تم قیام اللیل میں گزار دو، تو تمہیں چاہیے کہ تم سو جاؤ. اب جب رات کا پچھلا حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اٹھ جاؤ اور نماز ادا کرو. یعنی ساری رات جاگ کر اللہ کی بندگی میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. رات کے پہلے 2 حصے تم سو جاؤ اور تیسرے حصے میں اٹھو. تو اب دونوں نے نماز ادا کی. پس سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ بے شک تمہارے رب کا تم پر حق ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنا بھی تم پر حق ہے، کہ اس طرح اللہ کا حق اللہ جو ہے وہ ادا ہوگا، اور تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اپنے نفس کو بے جا مشقت میں نہ ڈالو، جاگ کر کھانے پینے سے گریز کر کے بیوی سے علیحدہ ہو کر، تو وہ بھی تم بظاہر ادا نہیں کر رہے ہو. تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تم اپنی جان کو بھی آرام دو. ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو. دیکھیں نا، یہ بھائی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں بنایا تھا تو بھائی ہونے کا پورا حق ہی ادا کر رہے ہیں، کہ ان کو نصیحت کے انداز میں مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ جو ایک اعتدال کی راہ ہے اس پہ چلنے کے لیے ان کو آمادہ کر رہے ہیں. ہر حق والے کو فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو. پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس بات کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سلمان نے سچ کہا ہے کہ تمہارا گھر والوں پر بھی حق ہے، تمہارا اپنی ذات پہ بھی حق ہے، اور پھر تم پر کوئی اللہ کا جو حق ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے. لہٰذا ان سارے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ انسان پہ لازم ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. تو اب اس سے ساری باتیں جو ہیں آپ کے لیے ایک حدیث تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن سیکھنے کی جو چیزیں ہیں، جن پر غور کرنے کی چیزیں ہیں، وہ یہ کہ ہم اس واقعے میں ہمیں یہ خاص بات نظر آتی ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے تو ان کی بیوی نے ان کو بٹھایا اور پھر بات بھی کرتی ہیں. اب دیکھیے ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ دین میں بہت متشدد ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، تب بھی تھے ابھی بھی ہیں. اور یہ ان احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کسی بھی ایکسٹریم پہ نہ جائیں.
نہ ہی کہ بہت زیادہ اس کو ایزی لیں، اور نہ ہی یہ کہ آپ ہر چیز کو اپنے لیے مشکل بناتا چلے جائیں۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیے وہی بات ہے کہ ہم ظاہر ہے وہ حالات بھی بدل گئے ہیں، لیکن ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ ابو درداء گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی بیوی نے ان کو گھر میں آنے کی بھی اجازت دی اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، یعنی چونکہ وہ رہتے بھی اکٹھے ہی ہوں گے اور بھائی بنایا ہوا تو بھائی بھائی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یعنی اس طرح سے کوئی ایسا رشتہ تعلق ہو، اعتماد کا، آپس میں اعتماد ہو، تو دین کی حدود کے اندر، یعنی پردے کی جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ بوقت ضرورت غیر محرم سے بات بھی کر سکتی ہیں، اور کوئی اگر مشورہ وغیرہ ہے تو وہ بھی دے لے سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہی پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب اب وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اب حالات ویسے نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں کہ ہر حال میں کچھ بھی ان کو باہر سے ہی واپس کر دیں، وہ تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ وہیں کھڑے کھڑے کو ضروری بات ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں، یا ان کو بہت، اب ظاہر آپ بیڈ روم تک تو نہیں لے کے جائیں گے، اور گھر میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ اکیلے، اور یہ بھی ہمیں یہاں سے نہیں پتہ چل رہا اس حدیث سے کہ کیا ام درداء اس وقت اکیلی تھی؟ ظاہر گھر میں بال بچے ہوں گے ان کے، اور اس زمانے میں تو بچے ہوتے ہی بہت تھے، ابھی بال بچے ہوں، کوئی ملازم ہوں، خادم، کوئی خادمہ، کوئی لونڈی غلام اس زمانے میں ہوتے، تو یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اکیلی تھیں، لیکن یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان سے بات چیت کی۔ تو یعنی بات چیت بھی یعنی معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر ضروری سمجھا جائے تو۔ اب یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں، کہ انہوں نے جو پوچھا کہ بھی آپ کا یہ حال ایسا کیوں ہے، ظاہر ہے کسی کو نظر پڑتی کہ اللہ تعالیٰ نے دیا سب کچھ ہو تو وہ اپنا ایسا حال حلیہ نہ بنا رکھے، اور دوسری بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس فیملی کے اوپر یہ حضرت سلمان کی ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی کہ ان کو بھی ضروریات زندگی بہم پہنچانی، تو اگر گھر والوں کا یہ حال حلیہ ہوگا تو ان کے دل میں ہو سکتا ہے وہ کہ ان کے تو اپنے پاس لگتا ہے کہ وسائل اتنے نہیں ہیں، تو مجھے کیا، یہ میری ضرورتیں کیا پوری کریں گے۔ تو بہرحال اور ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ قیام اللیل جو ہے اگرچہ پسندیدہ ہے، لیکن مطلوبہ جو حقوق ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کرنے پر پھر یہی پسندیدہ کام جو ہے ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا، جیسے پہلے بھی بتا چکی، تہجد یا قیام اللیل کا اصل وقت جو ہے وہ رات کا آخری یعنی تیسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اگر نفلی روزہ رکھا ہو تو مہمان کی خاطر یا کوئی بھی مجبوری ضرورت ہو، تو ہم اچانک سفر پڑ گیا ہے، جانا پڑ گیا ہے، یہ طبیعت پہ کچھ ایسی وہ یعنی کوئی کمزوری آ گئی ہے، یا کچھ چیز کھانے کی ایسی مطلب کسی کو کمپنی دینے کے لیے کھانا ہی پڑ گیا ہے، تو وہ کھایا جا سکتا ہے۔ تو اور یہ روزہ جو اس کے بھی یاد رکھیے کہ اس کی قضا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ تو یعنی دین کی بنیاد پر، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی چارہ جو ہے، آنا جانا، میل جول جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، اور بوقت ضرورت یعنی اجنبی عورت سے بات کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنی چاہیے، جس طرح کہ یہاں پر حضرت سلمان نے جب یہ سب صورتحال دیکھی تو انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی تائید کی۔ تو یہ کسی کو اچھا مشورہ دینا، نصیحت دینی ہے، کسی کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی کمی کمزوری دیکھی تو اس کو دور کرنا بھی جو ہے ایک مومن کا کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی حدیث جو ہے ایک حدیث نمبر 150، یہ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر
عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. کون؟ ابو محمد، محمد کے باپ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص، یعنی یہ ابو محمد، محمد کے باپ کون ہے؟ عبداللہ. اور عبداللہ کون ہے؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. ان کا نام آپ نے بہت سنا ہے. اور یہی وہ عمر بن العاص ہیں جو مصر کے فاتح ہیں. اگر تھوڑی سی بھی اسلامک ہسٹری سے آپ کو واقفیت ہو تو یہ اتنا بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا. بڑے اچھے جرنیل سپاہ سالار تھے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق بتایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو روزہ رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا رات کو قیام کروں گا. وہی بات جو پہلی حدیث میں حضرت ابو درداء کے حوالے سے کی گئی. یعنی یہ نہیں صرف اکیلے حضرت ابو درداء کچھ ایسا نہیں سوچ کر رہے تھے، ان کے علاوہ بھی لوگ تھے جو کہ اس طرح کی اپنی جان پہ خود ہی پابندیاں لاگو کر رہے تھے اور مشقتیں جھیل رہے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق بتایا گیا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں دن کو روزہ رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا رات کو قیام کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم نے یہ باتیں کہی ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ ایک خاص سٹائل تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کہ وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو بات کرتے ساتھ کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. ماں باپ کا حق انسان کے اوپر سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حق ان سے بھی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، ان کی ناموس پہ اپنے ماں باپ بھی قربان کرنے کو انسان تیار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں جی یقیناً یہ باتیں میں نے کہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، یعنی اس کو نبھا نہیں سکو گے ساری زندگی. اس لیے میں تمہیں یعنی ایڈوائز کرتا ہوں کہ تم کبھی روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو. اسی طرح اور کچھ وقت یعنی سو جاؤ اور کچھ قیام کرو، اور مہینے میں 3 دن روزے رکھو، اس لیے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. بس یہ روزے ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کہ فرمایا کہ پورا مہینہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں. اب آپ کو بھی ذہن میں آ گیا کہ 3 روزے کون سے ہیں؟ یہ وہی ایام 20 کے روزے ہیں، چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کے. اگر ہر مہینے روزے رکھ لیے جائیں انہی کی تقلید میں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے. اور یہ فضیلت کہ کم ہے، کہا کہ 3 روزے مہینے میں رکھ لینا ایسے ہے گویا کہ تم نے پورے مہینے کے روزے رکھے، کیونکہ ہر نیکی کا کم از کم جو بدلہ اللہ کے ہاں ہے وہ 10 گنا ہے. چنانچہ اگر تم نے 1 روزہ رکھا تو تمہیں 10 روزوں کا ثواب، تم نے 3 روزے رکھے تو تمہیں 30 روزوں کا ثواب. یعنی گویا کہ اب تم نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے. کتنی آسانی ہے دین میں، اور کتنا معتدل ہے ہمارا دین. لیکن ہم خواہی اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کرنے کی سوال بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. خاص طور پر جو اہل تصوف ہیں وہ تو اپنے بہت ہی زیادہ یہ جو ہے اپنے نفس کو روندنے والے اعمال کرتے ہیں. تو بتا دیا کہ اب تمہارے نفس کے بھی حقوق ہیں. تو کیونکہ اسلام میں تو دیکھیے نا وہ رہبانیت ہے ہی نہیں جیسے کہ عیسائیوں کے ہاں ہے. تو یہاں تو وہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کو بجا لانے کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے. تو اس لیے یعنی اس کو یہ کوئی ہمارا نہ نفس کشی والا ہمارا رویہ ہے، نہ نفس کو کھلا چھوڑ دے والا رویہ، بلکہ ہمیں تو اعتدال کی راہ یعنی اپنے نفس کا
تزکیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کر دی کہ 3 روزے رکھ لو گے تو تمہیں مہینے بھر کے روزوں کا اجر مل جائے گا، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، میں نے 3 میرے حساب سے بڑے تھوڑے ہیں، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن افطار کیا کرو، کہ 1 دن روزہ رکھا 2 دن ناغا کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا پھر 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، 1 دن نہ رکھو۔ تو یہ تو روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام کا روزہ کہا گیا ہے سب سے زیادہ مشکل تھا کہ 1 دن انسان روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، اور یہ نفس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب لگاتار رکھتے ہیں، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا رمضان کے مہینے میں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ، آپ کی طبیعت جو اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی اس لیے بعض لوگ فوراً ہی وہ 6 شوال کے روزے شروع کر رہے تھے، کب تو عادت تو بنی ہوئی، روٹین بنی ہوئی ہے، وہ 6 رکھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ فوراً بعد ہی شروع کر لیں، پورا مہینہ ہوتا ہے جس میں کہ آپ نے وہ 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں، پہلے شروع میں رکھ لیں اچھی بات ہے، لیکن ہمیں دین یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ہم عید کو اور عید کے بعد کا جو 1-2 دن ہیں ان کو انجوائے کریں، کھائیں پئیں، روزے میں اپنے رشتہ داروں سے بھی ہم میل جول نہیں اتنا ہوتا، اب عبادات میں لگے ہوتے ہیں، چلو ملو گلو آؤ جاؤ، تو اس لیے اگر 1-2 دن نہ رکھا جائے تو مرضی ہے، رکھنے کو نہ رکھ سکتے ہیں تو رکھے، اگر کسی کو ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر نہ رکھا جائے تو یہ بھی اللہ کی ایک انعام ہے، ایک رحمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو انجوائے کریں، اللہ پاک کی بنائے ہوئے رشتوں کو انجوائے کریں، ان سے ملیں جائیں آئیں، خیر تفریح اپنے نفس کو بھی خوش رکھیں۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ جو داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، یعنی اچھا آپ نے یہاں تو کہا کہ 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو، یہ داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ معتدل روزے ہیں، یعنی میانہ روی کے لحاظ سے، ایک دن رکھ لیا 1 دن نہ رکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ترین روزے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ابو محمد ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے شاید فرمایا اگرچہ تم طاقت رکھتے ہو لیکن اس سے زیادہ کوئی افضل چیز نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ افضل روزے رکھے ہو تو پھر اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں اور بتا سکتا، باقی تمہاری مرضی۔ اچھا، اب یہی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے ہر ماہ میں 3 دن کے روزے قبول کر لیے ہوتے جو آپ نے فرمائے تھے، تو یہ مجھے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب تھا۔ یعنی بعد میں جب انسان کی بڑی عمر ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، تو وہ، اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہمارے لیے سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس وقت انہوں نے یہی بات کرتے چلے گئے کہ نہیں مجھ میں زیادہ طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں، میں اور کر سکتا ہوں، تو لیکن بعد میں تھوڑا سا ان کو اس بات پہ پچھتاوا لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان ہی لیتا، چلیے ابھی بات آگے چل رہی ہے۔ تو اور ایک اور روایت میں ایک اور روایت میں ہے کہ کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ روایت میں ہے کہ کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو نوافل پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو رات کو نوافل بھی پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اس طرح مت کرو، روزہ رکھ اور افطار کر، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کر لو، اور قیام کر، کیونکہ تیرے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے کہ تم اس کو آرام دو، سو جاؤ، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر ماہ میں 3 دن کے روزے رکھو، بس تمہیں
ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، چنانچہ یہ ہمیشہ کے روزے ہوں گے۔ تو اب وہ یہ جو تھے ابو محمد عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سختی کی اپنے بارے میں تو مجھ پر سختی کر دی گئی کہ چلو ایسا تو ایسا ہی سے، یعنی میں نے خود اپنے لیے سختی کی راہ چوز کی۔ تو کیا کہہ کے کہ میں نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو اور اس پر اضافہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا وہ داؤد علیہ السلام کے روزے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدھی زندگی۔ اب دیکھیے یہ دوسری روایت میں الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے کیا روزے؟ آدھی زندگی۔ آدھی زندگی کس لحاظ سے کہ ایک دن روزہ رکھا ایک دن چھوڑ دیا، کہ آدھی زندگی روزہ رکھنے میں گزر گئی اور آدھی زندگی افطار میں۔ اب یہ حضرت عبداللہ جو ہیں یہ بڑھاپے میں کہا کرتے تھے کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا، کہ یعنی خود پر سختی نہ کرنا، کیونکہ اب بڑھاپے میں لگاتار روزے رکھنا اب ان کو مشکل لگ رہے تھے۔ تو دیکھیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین فطرت ہے، ہمیں جو بھی بات اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو بنا چون و چرا مان لینا چاہیے، کیونکہ بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بات مان کر غلطی کی یا اس کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے، اب ایک اور اسی ضمن میں ایک اور روایت کہ یہی کہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات کو ایک قرآن پڑھتے ہو، یعنی اب میں تو سمجھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف تم روزے ہی کی بات کر رہے ہو، مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، نہ تم نے بتایا نہ کسی اور نے کہ تم ہر رات کو ایک قرآن بھی پڑھتے ہو قیام میں کھڑے ہو کے، قیام اللیل میں، اور روزہ اپنا یعنی روزے کے علاوہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے اس سے بلائی ہی کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اور ہر ماہ میں ایک قرآن پڑھ، کہ مہینے میں ایک قرآن پڑھنا کافی ہوتا ہے، یعنی سمجھ کے انسان پڑھے تو روزانہ کے ایک پارہ بھی پڑھ لے۔ اس لیے تو پھر بعد میں جو قرآن تھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ سپاروں کی شکل میں تو یہ نازل نہیں ہوا تھا، سورتوں کی شکل میں یا آیتوں کی شکل میں، لیکن بعد میں اس کو کمپائل کر دیا گیا جب، تو اس کے بعد پھر اس کے 30 حصے کر دیے گئے کسی زمانے میں، یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کب، یعنی شروع کے دور میں، کہ جب صحابہ کرام کا جب دور تھا تو وہ تو ہر روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے، یعنی 7 دنوں میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو بعد میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا اور اس کے بارے میں یہی جو صحابی ہیں ان کو عمر بن العاص کے پوتے جو ہیں ان کو بتایا کہ مہینے بھی یہ قرآن پڑھ لینا کافی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا 20 دن میں قرآن پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر 10 دن میں ایک قرآن پڑھو۔ تو میں نے گزارش کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر 7 دن میں ایک قرآن پڑھو، یعنی یہ پھر وہی منزل والی بات آ گئی کہ ہر 7 دن میں جو منیمم ہے وہ یہ، یا دن جو منیمم ہے وہ یہ ہے، اور ان 7 دنوں میں ایک قرآن پڑھو اور اس پر اضافہ مت کرو۔ تو اس سے ہمیں کتنا زیادہ یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر سمجھ کے پڑھیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، بڑا شوق ہے، دل کی رغبت سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک منزل جو ہے اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اور یہ منزلیں جو ہوتی ہیں قرآن کو 7 حصوں میں وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، صحابہ کرام کے دور کا سلسلہ جو ہے، تو کسی شروع کی جو منازل ان میں زیادہ صورتیں آ جاتی ہیں اور بعد میں جو ہیں وہ جو منزلیں ان میں کچھ کم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا یہ منازل میں نے لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو
بتا دوں تو جو منزلیں ایسی ہیں کہ پہلی جو منزل ہے سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ہے. دوسری منزل جو ہے یہ سورۃ یعنی مائدہ سے لے کے یعنی سورہ یونس تک، اور تیسری منزل یونس سے لے کے سبحان اللہ جی یعنی 15 سپارے تک. چوتھی جو ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء جس کو کہا جاتا ہے، وہاں سے شروع ہو کے یعنی 15 سپارے سے سبحان اللہ سے سورۃ الشعراء تک. پانچویں منزل سورۃ الشعراء سے سورۃ صافات تک. چھٹی صافات سے سورۃ قاف تک. اور ساتویں سورۃ قاف یعنی یہ 26ویں سپارے میں آتی ہے سورۃ قاف سے یعنی وہ جو سورۃ الناس تک اس کا یہ اس طرح سے یہ 7 منزلیں ہو جاتی ہیں. اور اکثر یہ جو منزلیں ہیں آپ قرآن پاک کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں ان کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے دیباچہ وغیرہ تو اس میں یہ لکھی ہوتی ہیں، تو آپ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور رمضان میں اگر ایسا کر لیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے، مزہ آتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، آپ کا رجحان بھی ہوتا ہے زیادہ قرآن پڑھنے کی طرف. تو چلیے جو بھی انسان کر لے، لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی بس یہی کہ زیادہ سے زیادہ تم مہینے میں قرآن پڑھ لو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر 7 دن میں قرآن پڑھو اور اس پر اضافہ مت کرو. اب حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان پر خود پر تشدد کیا یعنی سختی کی تو مجھ پر سختی کر دی گئی کہ میں نے کہا نہیں میں زیادہ کر سکتا ہوں، میں زیادہ کر سکتا ہوں. آپ سے کہا ٹھیک ہے تو کر سکتے تو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ یہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شاید تیری عمر طویل ہو، کہ تیری عمر تو لمبی ہو جائے، تجھے بڑھاپا آ جائے تو پھر تو نہ کر سکے. یعنی ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں کو زہد کا اتنا زیادہ وہ شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا بھی پسند کر لیتے ہیں. اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان صحابی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتا دیا کہ تیری عمر طویل ہوگی. ویسے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. چنانچہ اب یہ کہتے ہیں کہ میں اب اس عمر کو پہنچ گیا، یعنی بڑھاپے کی عمر کو جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی. اور اب جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کاش میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. کیونکہ اب بڑھاپے میں جو اپنے اوپر ساری یہ لاگو کی تھی عبادات اب ان کو نبھانا مشکل ہو رہا ہے. اچھا تو ایک اور روایت میں ابھی اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے کہ آپ سے صرف فرمایا کہ تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے. اور ایک اور روایت میں ہے، اب دیکھیے ایک ہی مضمون ایک ہی لیکن اس کے روایات کتنی چلی آ رہی ہیں، اور اس سے مختلف روایات کو جوڑ کر اب جب آپ دیکھتے ہیں تو کتنی باتوں کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا روزہ یعنی نہیں، یعنی اس کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے اوپر تشدد کرے، لیکن ایک بندہ جب تل جاتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جو 12 مہینے کے روزے رکھتا ہے یہ تو صائم الدہر ہے، یہ ہمیشہ روزے یعنی پوری زندگی روزے رکھنے والا ہے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمام نمازوں میں محبوب ترین نماز داؤد علیہ السلام کی ہے. وہ کیا تھی کہ وہ آدھی رات سوتے اور رات کا تیسرا حصہ قیام فرماتے اور چھٹا حصہ آرام فرماتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. اب نماز کا بھی ان کا جو
روٹین تھی وہ بھی پتہ چل گئی، اور روزے کی بھی، ایک دن رکھتے ایک دن افطار کرتے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو نہ بھاگتے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کی خوبی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام تو وہ جنگوں کے دور میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور جو بادشاہت عطا کی تھی، تو جنگیں تو ہو رہی تھی، لیکن جنگ ہوتی تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگتے نہیں تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت سے کر دیا، ہاں، اور میرے والد اپنی بہو کا بہت خیال کرتے تھے، اور اس سے اس کے خاوند کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ اب پھر یہ جو روایت ہے ان سے حضرت عبداللہ جو جن کے شروع سے ہم نے پڑھا تھا جب اس کی جو سند، تو اس میں یہی ابو محمد عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں انہی کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح ایک بڑی خاندانی عورت سے کر دیا، اس لیے چونکہ وہ خاندانی عورت تھی، عزت دار گھرانے سے اس کا تعلق تھا، تو میرے جو والد تھے وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس سے اس کے خاوند کے متعلق پوچھتے رہتے تھے کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ تو وہ ان کو کہتی کہ وہ آدمی میں اچھے آدمی ہیں، کہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن بات ہی بات میں جو انہوں نے تھوڑی سی اپنے شوہر کے متعلق شکایت کے انداز میں بات کی۔ اب یہاں جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا آپ خود سے پڑھ لیجیے گا، میرا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ بڑے کھلے الفاظ میں یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری کتاب میں نے جو دیکھا کہ انہوں نے ہمارے بچھونے پر پاؤں، ان کے پاؤں ہمارے بچھونے پر نہیں آئے، ہاں، اور انہیں ہماری ضرورت کا پتہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے ہماری ضرورت کا پتہ نہیں کیا ہے کہ نہ تو وہ ہمارے بستر پر کبھی آئے ہیں، اور نہ ان کو ہماری جو ضرورت ہے اس کا علم ہے۔ یعنی اشارے کنائے میں اپنے سسر کو بتا دیے کہ میرا شوہر ہے تو بہت اچھا، لیکن یعنی وہ جو ایک بیوی کا حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے، جو حقوق زوجیت والی بات ہے، کیونکہ یہ عبادت میں جو لگے رہتے تھے، ساری رات عبادت کروں گا۔ اچھا جی، تو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم اس کے ہاں آئے ہیں، یعنی جب سے یعنی ہم آپ کے ہاں بہو کی حیثیت سے آئے ہیں، یعنی ہمارے شوہر ہمارے قریب ہی نہیں آئے، یعنی جب اس بات کا تذکرہ بہت مرتبہ ہو چکا، یعنی اسی حالت میں بہت عرصہ گزر گیا، تو انہوں نے یعنی اسی طرح یعنی میاں بیوی کے تعلقات کوئی بنتے نظر نہ آئے، تو اب جو سسر تھے، سسر کون تھے؟ ابو العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس کا تذکرہ کیا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ تو اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی عمر بن عاص سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے ملواؤ، کہ وہ ایسا کیوں وہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا تم کیسے روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہر روز۔ آپ نے فرمایا تم قرآن مجید کیسے ختم کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہر رات، یعنی وہی بات جو پچھلی حدیث بھی آپ کو ملی ہے، بندہ بھی وہی ہے، باتیں بھی وہی ہیں، لیکن ذرا انداز مختلف ہے، کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر رات، اور اس طرح ذکر کیا جیسے پہلے گزرا۔ حضرت عبداللہ اپنے بعض گھر والوں کو قرآن کا وہ حصہ دن میں سناتے جو رات کو تلاوت کرتے، تاکہ رات کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ نہ صرف یہ کہ رات کو وہ پڑھتے بلکہ دن بھر بھی اپنے گھر والوں کو اس کام میں لگائے رکھتے کہ مجھ سے سنو، جس طرح عموماً ہوتا ہے کہ جو تراویح کرانے والے جو حفاظ ہوتے ہیں وہ بھی رات کو جو انہوں نے سپارہ سنانا ہوتا ہے، وہ سارا دن اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور گھر والوں کو سناتے رہتے ہیں۔
انہوں نے بھی چونکہ رات بھر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی تھی، اس لیے اس خیال سے کہیں میں بھول نہ جاؤں، یہ بھی دن بھر اپنے گھر والوں کو وہ سناتے رہتے. تو اور جب قوت حاصل کرنا چاہتے تو کئی روزہ چھوڑ دیتے اور ان کو شمار کر لیتے، یعنی روزہ اگر چھوڑ دیا تو شمار کر دیتے، گن لیتے کہ کتنے چھوٹے ہیں، اور پھر اتنے روزے بعد میں رکھ لیتے، کیونکہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی چیز ان میں سے رہ جائے جس پر وہ پہلے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. جب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہوئے، اب یہ اینڈ میں کہا جا رہا ہے اس حدیث کے بارے میں کہ یہ تمام روایات صحیح ہند کی ہیں. صحیح ہند کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی بخاری اور مسلم کی، جو دو صحیح ترین دین کی کتابیں ہیں. تو ان میں کم حصہ کسی دوسری روایت سے لیے گئے، یعنی اتنی ساری یہ روایتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ساری کہاں سے لی گئی ہیں؟ بخاری اور مسلم سے. اب اس حدیث سے بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلی گئی کہ آپ کو کہ بھی کیا اس کی ایسا کیوں ہوا یا ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا. یا تو اس کا لبے لباب یہی ہے کہ یہ بار بار اس میں ہم داؤد علیہ السلام کے روزوں کا ذکر پڑھتے رہیں کہ اب داؤد علیہ السلام جو تھے، اب ان کی ذرا جب دیکھیں کریکٹر اسکیچ جو ہے یہ ان کا کہ وہ اگرچہ بادشاہ تھے لیکن نبی بھی تھے، اور ان کے اندر بے انتہا زہد تھا، اللہ سے ڈرتے تھے اور وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے تھے. لیکن ان کی جو زیادہ سے زیادہ عبادات بھی ہوتی تھی وہ بھی اتنی نہیں جتنی کہ یہ ہم اس حدیث میں جو اس حدیث کے راوی عبداللہ ہیں جو اپنا بیان کر رہے ہیں وہ کرتے رہے اپنے اوپر تشدد کے لحاظ سے. تو یہ بلکہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بحث کیوں کی، اور 3 مرتبہ ایسا سوال کیا جس کا جواب آپ نے مجھے پہلی بار ہی دے دیا تھا، لیکن آپ بار بار ہر روایت میں آپ کو مل رہا ہے کہ آپ وہی سوال کرتے چلے گئے. تو اب یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عبادت کا ذوق شوق کتنا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میانہ روی کی تھی کہ اپنے اوپر بے جا تشدد نہ کرو کہ جس کو تم بعد میں نبھا نہ سکو. بعض کو دیکھیے ہمیں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر منت مان لیتے کہ میں ایک ہی دن میں 100 نفل پڑھوں گی، یا میں اتنے روزے رکھوں گی، میں یہ کروں گی. اس سے جب پریشانی ہوتی ہے اس انسان کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا، بعد میں انہیں نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات انسان قسم کھا لیتا ہے کسی چیز پر، تو جو کہ بعد میں پھر مشکل ہو جاتی ہے. ہاں تو اب اس میں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اب صحابیات جو تھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو ان کی بیوی تھی، نہیں جو ان کی بیوی تھی جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ جن کے شوہر اتنا عبادت گزار تھے لیکن وہ اچھے، اس کی تربیت تھی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور عفت و شرم و حیا بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ خاوند کی جو بے رغبتی تھی اس کو بہت عرصے تک خاموشی سے برداشت کرتی رہیں. اور پھر جب سسر کے پوچھنے پر جب انہوں نے پوچھا کہ بھی کیسا ہے کیسا، تو انہوں نے پھر انتہائی وہ دیکھ لیجئے کہ ایک مہذبانہ انداز میں اور کنایے میں ان کو جواب دیا. تو یہ ہم کہتے مطلب ایسی باتوں میں عموماً ہمارے ہاں ہم اس کو چھپاتے ہیں، اور بہت سی ہمارے یہاں ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر حقوق ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے اور وہ پوری پوری زندگی بتا دیتی ہیں. اور اس پر مزید یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ یہاں پر مرد کو عام طور پر الزام نہیں دیا جاتا، بس عورت کو ہی بانجھ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے جو اس کے ساتھ نبھا کر رہا ہے. اب اندر کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ عموماً جو ہماری بھی
معاشرتی روایات ہیں ان کے تحت لڑکیاں یا عورتیں جو ہوتی ہیں بتانے سے گریز کرتی ہیں اور اپنی پوری زندگی اس طرح گزار لیتی ہیں. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں اس شرم کی اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اپنی ہی جو فطری تقاضے ہیں ان کی تکمیل نہ انسان کر سکے اس وجہ سے. تو اس لیے کسی قابل اعتماد شخص کو یہ بات بتا دینی چاہیے، اور خاص طور پر جب کوئی ہمدردی سے محبت سے کوئی خیر خواہ جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسی بات پوچھے کہ بھی اولاد کیوں نہیں مطلب ابھی تک ہوئی، یا ڈاکٹر کے پاس گئی یا کوئی علاج کروایا یا جو کچھ ہے، تو اس کو پھر بات بتا دی جائے. اور آج کل تو عموماً بانجھ پن ہوتا ہی مردوں کی طرف سے ہے، اور ان کی عموماً وجہ بھی جو ہے کہ ان کی جو جوانی کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کو اگر علاج ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ہمارے معاشرے کے حوالے سے بات تھی. تو یہ شریعت کی میں نے یہاں بات کی ہے کہ اس میں اس حد تک نہ جائیں کہ بھی آپ کو یہ ہماری والی عورتوں کا جو رویہ ہے وہ اپنانا پڑے. اچھا جی، اب حدیث نمبر 151 پہ ہم آگے ہیں. تو اس کو دیکھیے، اس میں یہ حضرت ابو ربیع حنظلہ بن ربیع الاسیدی رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب ہیں. حضرت حنظلہ کا نام سنا ہے نا؟ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالی، ہاں وہی والی حدیث سے آ رہی ہے کہ وہ منافق ہو گئے تھے، جو اپنے آپ کو وہ کہنا شروع ہو گئے. چلیے اچھی بات، آپ کو یاد آ گیا. تو یہ ان سے روایت ہے، حنظلہ والی جو حدیث ہے وہ خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ روایت کر رہے ہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھیے حضرت حنظلہ جو تھے یہ کاتب وحی بھی ہیں، اور پھر یہی وہ حنظلہ ہیں جو غسیل ملائکہ کا جن کو لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، کہ جو غسل کیے بغیر جنگ میں جہاد میں جلدی میں چلے گئے تھے، شادی ہوئی تھی اور بیوی سے ملے. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حنظلہ نے ایسا کیا عمل کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، حالانکہ شہید کو تو غسل ادروائز دنیا میں تو دیا ہی نہیں جاتا. لیکن چونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں جہاد کے شوق میں نکل آئے تھے، تو پھر صحابہ کرام نے تحقیق کی تو یہ بات پتہ چلا کہ یہ وجہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے غسل دلوایا گا، وہ غسل جنابت جو تھا وہ دلوایا گیا. ورنہ جو ایک مردے کو جو غسل دیا جاتا ہے یہاں اس کی ذکر نہیں ہو رہا. تو یہی وہ حنظلہ ہیں. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے. انہوں نے پوچھا حنظلہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا. یہ اتنا پریشان ہو کے گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے تو انہوں نے پوچھا کیا پریشانی، کہ کہتے اب آگے وجہ پتہ چلے گی کہ کیوں انہوں نے ایسے کہا تھا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ گویا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے باہر نکل آتے ہیں، یعنی ایسی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیے یہ دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں وہاں انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب وہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو وہاں تو کیفیت ایسی ہو جاتی تھی. دیکھیے یہ حنظلہ کی ہوئی کہ جیسے آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت اور دوزخ کی بات کرتے تو یہ اتنے محو ہوتے تھے آپ کی باتوں میں، اور ان کی جو امیجنیشن ہوتی تھی ان کو اٹھا کے جنت میں لے جاتی. اور جب جہنم کا ذکر ہوتا تو وہی پھر ان کی امیجنیشن تھی ان کو دوزخ کے نظارے کروا دیتی اور وہ کانپ اٹھتے. تو یہ
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری عام جو دین کی محفلیں ہیں وہاں پر بھی ہمیں ضرور شمولیت کرنی چاہیے، کہ جو وہاں پر برکت آپ کو رحمت حاصل ہوتی ہے، جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ جب وہاں سے آپ صرف اب مثال کے طور پر ہم ہی جو اب یہ ریکارڈنگ آپ تک بھیج رہے ہیں، تو اگر آپ کی لائیو کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس میں پوری طرح انوالو ہوتے ہیں، اور جب گھر بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں تو ایک تو ادھر ادھر کی کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس آپ کو ہوتی ہے، اور دوسری بات یہی بات کہ آپ اس ماحول کی چونکہ برکت نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے آپ کے اوپر وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے اس بدھ کو یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک اللہ کو منظور ارادہ تو تھا کہ بس جو کرونا کا جو حالات ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مشورے یہی دیے کہ ہمیں کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے لائیو کلاس کو، لیکن پھر میجورٹی نے یہی کہا کہ ہم اگر ایس او پیز کا پورا خیال رکھ کے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں گھر میں وہ کیفیت نہیں ملتی، ہم پوری طرح توجہ سے نہیں سن اور سیکھ پاتے۔ تو الحمدللہ جب تک اللہ چاہے گا وہ والی کلاس تو ہماری لائیو چلتی رہے گی، بدھ والی جو ہے قرآن پاک کی اور حدیث کی جو ہے اسی طرح پہلے سے بھی چل رہا سلسلہ، اور ابھی بھی چلا رہے ہیں۔ اللہ کرے اللہ توفیق دے، شوق دے کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے بھی جب ہم سنیں تو ہمارے اندر یہ کیفیات پیدا ہو سکے کہ جیسے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی موجود ہیں۔ اللہ اجعلنا منہم، اللہ ان میں ہمیں شامل کرے، اللہ تعالیٰ شامل کرے جب ان کی باتیں سنتے۔ لیکن اگر آپ چلتے پھرتے دنیا کے کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کپڑے استری کرتے ہوئے سنیں گی تو آپ کو وہ بالکل ہی کیفیت نہیں وہ طاری ہوتی، بلکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم کام کرتے ہوئے سن رہے ہوتے تو ہمیں اس کو رپیٹ کرنا پڑتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کتنا کا ٹائم ہے، 1 گھنٹے کی ابھی ایک ہے، 1 گھنٹہ لگاتار نہیں، آدھا گھنٹہ بھی آپ کے پاس نہیں کہ ایک سوئی سے آپ کہیں بیٹھ کر اس کو سنیں۔ کلاس میں جب آتے ہیں تب سنتے ہیں نا، اپنے کے لیے ٹائم نکالیے، آپ کا اللہ آپ کے وقت میں برکت دے گا۔ جو بھی کام آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ یاد رکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتے ہیں، آپ کے گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کے دیگر کام بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ بھی پوری یکسوئی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ تو اب دیکھیے یہی جو حضرت حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب حضرت ابوبکر سے کہ جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں تو جنت دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو میں یوں لگتا ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکل آتے ہیں اور بیوی بچوں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس جیسی باتیں تو ہمیں بھی پیش آتی ہیں، حنظلہ تم اکیلے نہیں ہو، ہمیں بھی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تو کیفیت اور ہوتی ہے، تو جب اپنے گھر والوں میں آ جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہاں، تو چنانچہ میں اور ابو بکر چل دیے، یعنی حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر، یہاں تک کہ ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حنظلہ کہہ رہا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو گویا ان کو یعنی جنت دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکل کر جاتے ہیں اور ہم بیوی بچوں اور دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں، یعنی آپ کی سنی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے اور ذکر میں مشغول رہو، یعنی ہر وقت تم پر وہی کیفیت طاری رہے، تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں، یعنی پھر تو تم فرشتے بھی اس میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھیں تم جیسے لوگوں سے مصافحہ کرنے میں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی ہے، لیکن انسان جب فرشتوں سے بھی اس طرح سے عبادات کے ذریعے
اگر برتری حاصل کر لے تو پھر تو یہ کیفیت ہو جائے کہ فرشتے ہر وقت تمہارے آس پاس موجود رہیں کہ تم تو دنیا کے پھر کام کر ہی نہ سکو. لیکن اے حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے. اس وقت یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی. کیا بات؟ کہ یہ وقت وقت کی بات ہے. اس وقت کی کیفیت اور ہوتی ہے، اس وقت کی کیفیت اور یہ کیفیت بھی ہونا ضروری ہے کہ تم نے دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاموں کو بھی تو نبھانا ہے، اور دنیا کے کاموں کو نبھانا بھی عبادت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے بلند تر درجہ عطا کیا ہے. تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان بننے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. فرشتوں کے اندر تو وہ جذبات، وہ احساسات، وہ جو فطری ضروریات ہیں وہ ہیں ہی نہیں. تو اس لیے انسان کا رتبہ جو ہے فرشتوں سے برتر ہے. تو اگلی حدیث اور اس ضمن میں پھر آج کا جو باب ہے ہماری آخری حدیث ہے. یہ آخری حدیث جو حضرت 152 نمبر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اچانک آپ کی نگاہ ایک کھڑے آدمی پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، یہ کھڑا کیوں ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور نہ سایہ لے گا اور نہ گفتگو کرے گا. یعنی ایسی سخت کڑی منتیں مان کے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، ابھی بھی ایسا کر لیتے ہیں. تو اس نے منت مانی ہوئی کسی کام کے لیے کہ یہ ایک تو کھڑا رہے گا، اور کھڑا بھی دھوپ میں، اور بیٹھے گا نہیں، اور نہ ہی یعنی سائے میں یہ ہوگا، اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرے گا، اور اس حالت میں ہوگا بھی یہ روزے سے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو منتیں ہم مانتے ہیں کس لیے مانتے ہیں؟ دنیا کے کاموں کے لیے. تب ہمیں اللہ یاد بھی آتا ہے، اور اللہ کی خاطر ہم بطور نظر کے یہ منت بھی مان لیتے ہیں. لیکن عام زندگی میں ہمارا ایسا رویہ نہیں ہوتا، ہم اللہ کو بھولے ہوتے ہیں. چلو کسی بہانے انسان اچھی بات کی منت تو مانے، لیکن اپنے آپ کو اذیت دینے والی منت جو ہے وہ نہیں ماننی چاہیے. منت کی اجازت تو ہے نظر کی، منت کی، لیکن اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا کرنے والی کی نہیں. تو چنانچہ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں صحابہ کرام سے کہا کہ اس شخص کو کہہ دو کہ وہ بات کر لے، یعنی خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت اس کو بات کرنے کی تو وہ بات کرے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، اور سائے میں بھی ہو جائے اور بیٹھ بھی جائے، یعنی سائے میں ہو کر بیٹھ جائے، اور اگر ضرورت ہو تو بات بھی کر لے. ہاں روزے کو مکمل کرو، کہ باقی سارے کام جو ہیں جس کی منت مانی ہوئی وہ تو کرنے اس پر لازم نہیں. جیسے آپ کو پچھلے کلاس میں ہی آپ کو وہ حدیث سے بھی بتائی گئی جس پہ کسی شخص نے کہا تھا کہ میں پیدل حج پہ جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بیٹے پکڑ کے حج کے لیے چلا کے لے کے جا رہے تھے، تو فرمایا اللہ کو اس مشقت کی ضرورت نہیں، اس کو سواری پہ سوار کراؤ. تو اب یہاں بھی اللہ کو کسی کی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آسانیاں چاہتا ہے اپنے بندوں کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانیاں چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو یہ سائے میں یہ سائے میں بیٹھے، اور یہ اس کو چاہیے کہ ضرورت ہو تو بات بھی کرے لیکن روزہ پورا کرے. تو اس لیے جس کا جو بھی اب اس حدیث کے اندر سمجھنے کی باتیں تھیں وہ آپ کو سمجھا دی گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین کے اندر جو ہے اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس آج کی حاضری کو بھی قبول فرمائے.
امید ہے آپ نے بہت کچھ اسے سیکھا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وجميع خلقك۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم إني أعوذ بك من رد إلى أرذل الأمر۔ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك۔ اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد القهر۔ اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللہم اے اللہ یا رب العالمین، ہم سب میں سے جو بیمار ہیں جسمانی، روحانی، نفسانی، نفسیاتی، ذہنی طور پر، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک اس وقت جو کرونا کی وبا دوبارہ آ گئی ہے، اس میں جو مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ ہم پر ویسے ہی رحم فرمائیے جس طرح کہ پہلی لہر کے وقت آپ نے ہم پر رحم فرمایا تھا۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اس کی احتیاطیں اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، لیکن اور آپ کی طرف رجوع کی بھی تو اپنی طرف رجوع کی بھی توفیق عطا فرمائیے، لیکن سب سے بڑھ کر جو یہی بات ہے کہ اے پروردگار عالم، تو ہم سب کو اس اپنی رحمت کے ساتھ اس وبا سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون والجذام ومن السیء الاسقام۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو بیماریاں ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی جن سے، ان میں یہی جو بھی جس بیماریاں، جس قسم کی بیماریاں، خاص طور پر یہاں پر وہ جنون سے اور کوڑھ سے اور برس سے دعا مانگی گئی، تو اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں، اب یہ کرونا بھی ان میں شامل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو ان سب قسم کی بیماریوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک سب کے یا پروردگار دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں سب کی پوری فرمائیے، اور خاص طور پہ ہمارے عزیزوں میں سے، ہم سب کے عزیزوں میں سے جو بھی اس مزی مرض کا شکار ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرما دیجیے، اور ہم سب کو بھی اس سے محفوظ عطا رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔